نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے عزیزوں اور دوستوں، آج کا ویڈیو ہے کیا اسلام میں ڈھول بجانا جائز ہے؟ کیونکہ آج کچھ مولوی بولتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تبارک تعالی عنہ کے شہادت پر کس نے ڈھول بجایا ہے اور شور و غل، ڈھول تاشے اور باجے کس نے بجایا ہے، آج ہم تاریخ میں کیا ہے دیکھیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک تعالی عنہ کے شہادت پر کس نے ڈھول بجایا ہے اور کس نے شور و غل کیا ہے اور کس نے ناچا ہے، اچھلا ہے، اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ پورا ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے عزیزوں اور دوستوں، آج کل کچھ لوگ ڈھول بجانا شروع محرم سے یہ جائز سمجھتے ہیں اور اپنی تقریروں میں، اپنے وعظ و نصیحت میں یہ کہتے ہیں کہ شروع محرم سے ہی ڈھول بجانا شروع کر دو، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، ہم وہ فتوے میں بتائیں گے، ہم یہ فتوے میں بتائیں گے، اس کتاب میں بتائیں گے، اس کتاب میں بتائیں گے۔ ایسا کہہ کر نادان لوگوں کو کیا ہے گمراہ کر رہے ہیں اور ان کی لپیٹ میں آ کر کچھ لوگ ڈھول بھی بجا رہے ہیں، تاشے بھی بجا رہے ہیں، ناچ بھی رہے ہیں۔ پیارے عزیزوں اور دوستوں، فتویٰ پڑھ کے بتانا کمال کی بات نہیں ہے۔ فتویٰ پڑھنے کے بعد اچھی طرح سے اس میں غور و فکر کر کے سوچ سمجھ کر بتانا کمال کی بات ہے۔ اب یہ صرف پڑھے مولوی، صرف نام کے مولوی ہیں، حقیقت میں ناسمجھ مولوی ایسے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ ناسمجھے ہیں۔ ایسے لوگ صرف مطالعہ کر کے بتا دیتے ہیں، سوچ و فکر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، لوگوں کو کیا ہے گمراہ کر دیتے ہیں۔ ان پڑھ سے ان پڑھ، جاہل سے جاہل بھی یہ سمجھتا ہے کہ ڈھول بجانا ناجائز و حرام ہے، اور کچھ غیر مسلم بھی ڈھول باجے تاشے اور شور و غل سے دور ہیں، وہ ایسی چیزوں سے بیزار اظہار کرتے ہیں۔ ان پڑھ سے ان پڑھ اور جاہل سے جاہل کو بھی یہ معلوم ہے کہ ڈھول بجانا یہ ناجائز و حرام ہے، اور کچھ غیر مسلم بھی ڈھول بجانا، شور و غل کرنا، ایسے تمام چیزوں سے بیزار ہیں۔ اب ہمارے مولویوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ڈھول بجانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اگر شروع محرم سے ڈھول بجانا جائز ہوتا تو ہمارے بزرگان دین سب سے پہلے بجاتے اور ہمیں سبق دیتے کہ آپ ڈھول بجایا کرو۔ صرف بولتے نہیں تھے کہ وہ بتاتے بھی تھے کہ اس کے اصول ایسے ہے، اس کے ضوابط ایسے ہے، اس کے طریقے ایسے ہے، اس دھن سے بجانا چاہیے، اس دھن سے نہیں بچانا چاہیے۔ پورا ڈھول بجانے کا طریقہ وہ بتا دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ہم حضور پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنتے ہیں، اور حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنتے ہیں، دیگر بزرگان دین کے بارے میں ہم سنتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی واقعے میں بھی ڈھول بجانا، کبھی بھی کسی واقعے میں بھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ انہوں نے ڈھول بجایا تھا اور ڈھول بجانے کا حکم دیا تھا۔ تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، حضرت سیدنا امام حسین بھی اگر ڈھول بجنے سے دین کی حفاظت ہوتی تو وہ بھی فرما دیتے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرمایا اسلام کی خاطر، اور آخر خود بھی کیا ہی شہید ہو گئے۔ ہمیں کربلا کے میدان سے امام حسین نے یہ سبق دیا ہے کہ دین بچانا ہو تو کیا ہے، سر کٹنے سے دین بچتا ہے۔ ڈھول بجانے سے، تاشے مارنے سے اور باجے بجانے سے، شور و غل کرنے سے دین نہیں بچتا، کیونکہ جو امام حسین کے سامنے لڑنے کے لیے آئے تھے
وہ بھی ڈھول بجا رہے تھے، وہ بھی شور و غل کر رہے تھے، وہ بھی ناچ رہے تھے۔ اگر دین بچانا ہے تو امام حسین کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے، اگر دین کو برباد کرنا ہے تو یزیدیوں کی طرح ناچنا کرنا ہے۔ پیارے عزیزوں اور دوستوں، ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، سچے علماء کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ آئیے تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سب سے پہلے امام حسین کی شہادت پر ڈھول بجوایا تھا، خوشی منانے کا حکم دیا تھا۔ تاریخ میں دیکھتے ہیں، کتاب کا نام تذکرہ اور اس کے صفحہ نمبر 107 پر موجود ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین کے سر کو نیزے پر چبایا گیا اور کچھ ان کے ساتھ شہید ہونے والے حضرات کے سروں کو بھی نیزوں پر چبایا گیا۔ چبانے کے بعد یزیدی اچھل رہے تھے، کود رہے تھے اور طرح طرح کی چیخ و پکار کر رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے، باجے بجا رہے تھے، ناچ رہے تھے۔ تو یہ کربلا کے میدان سے دمشق کی طرف جب نکلے تو ساتھ میں یہی ہو رہا تھا، اور جب یزید کے قریب پہنچنے لگے تو یزید یہ حکم صادر کیا کہ پورے شہر کو سجایا جائے، ہر جگہ خوشی کری جائے۔ تو اس کے حکم کے مطابق پورے شہر کو سجایا گیا اور خوشی کیا گیا، اور چھوٹے چھوٹے قریوں میں بھی، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی کیا ہے، خوشی منائی گئی۔ تو ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت سہیل رضی اللہ تبارک تعالی عنہ، تجارت کی غرض سے دمشق کی طرف نکلے تھے۔ تو جب یہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اچھل رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، تاشے بجا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، طرح طرح کی چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ حیرانی کے ساتھ ان کے قریب جا کر پوچھتے ہیں کہ اے لوگوں، تم کس چیز کی خوشی منا رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، اہل عراق امام حسین کے سر لے کر یزید کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں۔ تو حضرت سہیل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک بڑی آہ بھرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، امام حسین کے سر کو کس دروازے سے یزید کے سامنے لے جائیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ باب الساعہ۔ تو حضرت دوڑتے دوڑتے، بھاگتے بھاگتے دروازے کے قریب آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ نیزوں پر سیدنا امام حسین اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی شہید ہوئے تھے ان کے سروں کو دیکھتے ہیں۔ لوگ ان سروں کو لے کر ناچ رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں کہ ڈھول باجے تماشے اچھلنا، یہ تمام چیزیں کرنا یہ یزیدیوں کا کام ہے، اور حسینیوں کا کام یہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک تعالی عنہ جو مشن لے کر آگے بڑھے تھے، اس مشن کو ہم بھی کیا ہے، آگے لے جانا۔ اللہ پاک ہمیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک تعالی عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک انہی کے صدقے ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔